ناظرین، آن لائن مسائل ٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی مظفر عالم پورنوی ایک بار پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں عبارت ہے وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْعَالَمَ مُحْدَثٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُحْدَثَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ ضَرُورَةَ امْتِنَاعِ تَرَجُّحِ أَحَدِ طَرْفَيِ الْمُمْكِنِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ثَبَتَ أَنَّ لَهُ مُحْدِثًا والمحدث للعالم هو الله تعالى ذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا، إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم فلم يصلح محدثا للعالم ومبدئا له، مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود له. وقريب من هذا ما يقال إن مبدئ الممكنات بأسرها لابد أن يكون واجبا، إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدئا لها. عبارت کا ترجمہ، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم محدث ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ محدث کے لیے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے، ممکن کی دونوں طرفوں یعنی وجود و عدم میں سے ایک طرف کی ترجیح کے امتناع کی ضرورت کی وجہ سے بغیر مرجح کے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم کے لیے محدث ہے، اور عالم کا محدث اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی وہ ذات واجب الوجود ہے کہ جس کا وجود اپنی ذات سے ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی شے کا بالکل محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ محدث عالم ممکن الوجود ہوتا تو من جملہ عالم کے ہوتا، پھر عالم کا محدث اور عالم کی علت نہیں بن سکتا، باوجود یہ کہ عالم نام ہے اس چیز کا جو اپنے مبدع کے وجود پر علامت بننے کی صلاحیت رکھے، اور اس دلیل کے قریب قریب وہ دلیل ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ تمام ممکنات کا مبدع ضروری ہے کہ وہ مبدع واجب الوجود ہو، اس لیے کہ اگر وہ ممکن ہو تو وہ مجموعہ ممکنات میں سے ہوگا، پھر وہ ممکنات کے لیے مبدع نہیں بن سکتا. عبارت کا مطلب، یہاں پر آپ کو تین باتیں سمجھنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ والمحدث للعالم هو اللہ تعالی، یہ متن کے الفاظ ہیں، اس متن کی تمہید مصنف نے قائم فرمائی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کے بیان سے جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ تمام عالم حادث ہے اور حدوث کی دلیل بھی بیان ہو چکی، تو اب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے محدث اور صانع کا ہونا ضروری ہے. تو گویا دو باتوں کی تعیین ہے کہ محدث اور صانع کا ہونا ضروری ہے، اس کو دلیل سے ثابت کریں گے. اس کے بعد پھر وہ محدث اور صانع کون ہے اس کی تعیین کے طور پر کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. پھر تیسری بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ممکن نہیں ہو سکتی، اس کو واجب ماننا ضروری ہے. اس کے لیے پہلے ایک دو اصطلاحی الفاظ ہیں، اس کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں. محدث حادث کو کہتے ہیں، نوپید، یعنی جو چیز نہیں تھی اب وجود میں آئی، جو پہلے معدوم تھا پھر وجود میں آیا. محدث موجد، پیدا کرنے والا. صانع، ترجح، راجح ہونا. طرف کا تثنیہ ہے، اس کے معنی کنارے کے ہیں، تو ممکن کے دونوں کناروں سے مراد وجود اور عدم ہے. واجب الوجود کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں واجب الوجود جس کا وجود ضروری ہو اور عدم محال ہو، یعنی جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اور اس کا وجود ذاتی ہو، اپنے وجود میں بالکل وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. جائز الوجود جس کا وجود ممکن ہو، ضروری نہ ہو، یعنی وہ چیز ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے. صانع عالم کے وجود کی دلیل ملاحظہ فرمائیں. وہ مصنف یہاں سے صانع عالم کے وجود کی دلیل بیان کر رہے ہیں جو دو مقدمات پر مشتمل ہے. پہلا مقدمہ ہے العالم حادث،
جس کی دلیل ما قبل میں گزر چکی. پیچھے مصنف دلیل کے ساتھ ثابت کر چکے کہ عالم حادث کیوں ہے، کہ عالم میں اعیان و اعراض ہیں اور دونوں ہی حادث ہیں. دوسرا مقدمہ ہے ان المحدث لا بد له من محدث، یعنی ہر حادث کے لیے کوئی محدث موجد ضروری ہے. اس کی دلیل مصنف نے ضرورت امتناع سے بیان کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر حادث ممکن ہوتا ہے اور ممکن کے دونوں طرف یعنی وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں، لہذا اس کے وجود کو عدم پر ترجیح دینے کے لیے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہے. تو پس دونوں مقدمات کو ملانے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم کا کوئی محدث ہے، عالم کا کوئی موجد ہے. اس کے بعد اگلے متن میں مصنف نے عالم کے محدث کو متعین کیا ہے کہ عالم کا محدث، عالم کا موجد وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پر ایک اصطلاح استعمال کی گئی ترجیح بلا مرجح کا. اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ میرے پاس 500 روپے کا نوٹ ہے، طالب علم درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 50 طلبہ درسگاہ میں شریک ہیں. اب میں وہ نوٹ کسی کو دینا چاہتا ہوں، تو اگر یوں ہی ہم کسی کو بلائیں اور اٹھا کر دے دیں تو دوسرے طالب علم کو یہ ہوگا کہ بھئی ہمیں مولانا نے کیوں نہیں دیا. اور اگر دینے کا طریقہ میں یہ اختیار کروں، پہلے بول دوں کہ بھائی کل کا سبق آپ سنائیں، جو بالکل پکا سبق سنا دے گا اس کو میری طرف سے یہ 500 روپے کا انعام ہے. تو اب جس طالب علم نے سبق اچھی طرح سے پکا سنا دیا اس کو میں اگر دے دوں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا، کیونکہ سبق سنانے کے بعد جس طالب علم کو میں نے دیا تو وہاں ایک وجہ موجود ہے. والمحدث للعالم کے ذریعے مصنف صانع عالم کی تعیین کر رہے ہیں. اس سے پہلے دلیل سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ صانع عالم کا پایا جانا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ صانع عالم کون ہے؟ تو مصنف اس عبارت سے صانع عالم کی تعیین کرتے ہیں کہ وہ صانع عالم اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ واجب الوجود ذات ہے، جس کے وجود کی علت خود اس کی ذات ہے، وہ اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے. اذ لو کان جائز الوجود، یہاں سے شارح صانع عالم یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں. چنانچہ مصنف نے اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کی 2 دلیل پیش کی ہے. پہلی دلیل ہے کہ اگر صانع عالم واجب الوجود نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو پھر 2 خرابیاں لازم آئیں گی. پہلی خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر صانع عالم واجب الوجود نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو اس صورت میں صانع عالم یعنی عالم کا پیدا کرنے والا خود عالم میں داخل ہو جائے گا اور وہ عالم کا صانع اور اس کی علت نہیں بن سکے گا. اور اگر اس کو صانع اور علت بنا دیا جائے تو ایسی صورت میں خود اپنی ذات کا صانع اور علت ہونا لازم آئے گا، جبکہ یہ بات اصولی طور پر محال و باطل ہے کہ شے خود اپنے وجود کے لیے علت بنے، یہ درست نہیں ہے. دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ عالم اس کو کہتے ہیں جو صانع کے وجود پر علامت ہو، دلیل ہو. اگر صانع واجب الوجود نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو عالم میں داخل ہو جانے کے سبب اپنی ذات کے وجود پر خود علامت بنے گا، اور اپنی ذات کے وجود پر خود علامت بننا یہ اصولی طور پر محال ہے، باطل ہے، درست نہیں ہے. تو ان 2 خرابیوں کے سبب صانع عالم کا ممکن ہونا باطل ہے، غلط ہے. لہذا صانع کا واجب الوجود ہونا ثابت ہو گیا اور یہی ہمارا مدعا ہے. اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ صانع عالم کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اس کی 2 دلیلیں ہیں. یا پھر اگر صانع عالم کو ممکن مانے تو ایسی صورت میں یہ 2 خرابیاں لازم آئیں گی. جو دونوں باتیں دلیل کے طور پر ذکر کی گئی ہیں اس کو اس طور پر بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں. اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم کی تمام چیزیں ممکن ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا کوئی خالق ایسا ثابت کریں جو واجب الوجود ہو. اس لیے کہ اگر اس کا خالق
اگر اس کے خالق کو واجب الوجود قرار نہ دیں بلکہ ممکن الوجود قرار دیں، یعنی خالق بھی ممکن الوجود ہو، تو ایک حیثیت سے وہ خالق ہوگا اور اس حیثیت سے کہ ممکن الوجود ہے مخلوق ہوگا، تو ایک ہی چیز کا خالق اور مخلوق ہونا لازم آئے گا اور یہ محال ہے، تو لہذا خالق کا ممکن ہونا بھی محال ہوا، تو لہذا خالق کا واجب الوجود ہونا ضروری ٹھہرا۔ وقریب من هذا ما يقال، اوپر مصنف نے صانع عالم کے واجب الوجود ہونے کی دلیل بیان کی۔ آگے بھی یہ دوسری دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کی ہے، لیکن دوسرے بعض حضرات نے نقل کی ہے اس کو، تو مصنف اس کو نقل کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دونوں دلیل کا ماحصل ایک ہے، خلاصہ ایک ہے، صرف الفاظ و تعبیر کا فرق ہے۔ اب سمجھیں وہ دوسری دلیل کیا ہے جس کو دوسرے بعض حضرات نے نقل کیا۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام ممکنات کا مبدع ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہو، تمام عالم کا خالق ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہو، اس لیے کہ اگر وہ ممکن ہوگا تو من جملہ ممکنات کے ہوگا، پس وہ ممکنات کے لیے مبدع نہیں ہو سکتا۔ اس دلیل کے بارے میں حضرت شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل پہلی دلیل کے قریب قریب ہے، یعنی دونوں کا ماحصل ایک ہے، فرق صرف الفاظ و تعبیر کا ہے کہ پہلی دلیل بطریق حدوث ہے اور یہ بطریق امکان ہے، جس کو اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں، یعنی اگر عالم کا صانع ممکن کو مانا جائے تو ایسی صورت میں کون الشیء علتا لنفسہ لازم آئے گا، جو کہ اصطلاحی طور پر باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ کے واجب الوجود ہونے کی دو دلیل مصنف نے بیان کی، ایک مصنف کی اور پھر دوسری قریب من ھذا سے، یا تو یہ کہیں گے آپ، یا پھر اگر غور کریں اچھے سے تو اللہ کے واجب الوجود ہونے کی تین دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ دو دلیل مصنف نے بیان کی، سب سے پہلی دلیل اذ لو کان جائز الوجود سے، دوسری دلیل مع ان العالم اسم لجمیع ما یصلح عالما سے، اور تیسری دلیل وقریب من ھذا ما یقال سے۔ یا پھر آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے اللہ کے واجب الوجود ہونے کی دلیل بیان کی کہ اللہ کو واجب الوجود ماننا ضروری ہے، اگر واجب الوجود نہیں مانیں گے تو دو خرابی لازم آئے گی۔ تو سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ صانع عالم ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، صانع عالم کی تعیین کریں تو صانع عالم کی تعیین ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ کے تعلق سے اللہ کس کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ واجب الوجود ہستی کا نام ہے۔ پھر اللہ کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اللہ کو ممکن نہیں مان سکتے۔ کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔